اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ بڑے دکھ کی بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے صدمے کی بات ہے۔ قرآن پاک پوری دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، قرآن پاک پوری دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اس سے زیادہ نظر انداز نہیں کی جاتی۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی باریکی میں غور کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا، اور پورے 72 فرقوں کا سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، سب کا ماننا یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ ہر کوئی مانتا ہے اس بات کو، لیکن غور کرو اس بات کے اوپر۔ نزول قرآن میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو سب سے پہلے اس کے اندر آخرت کی آیت آئی لیے۔ کبھی سمجھو آخرت آخرت آخرت، جہنم جہنمیوں کے ساتھ کیا ہوگا، سب آخرت کے بارے میں آیت آئی لیے۔ سوچ کے دیکھو، ہر طرف نظر کر کے دیکھو، اور خود ہماری زندگیوں میں نظر کر کے دیکھو کہ یہ بات کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں یا ہماری زندگی میں اس کا کچھ اثر ہے۔ غور کر کے دیکھو، بات کو سمجھنے کے واسطے غور کر کے دیکھو، ہر طرف نظر کر کے دیکھو، ہر طرف۔ یہ آخرت کی آیت اللہ رب العزت نے اس کے اندر کتنی آخرت کی آیت ہے، اور اس کا کچھ اثر ہماری زندگیوں میں، اس کے ڈر کا کچھ اثر نظر آ رہا کیا نہیں نظر آ رہا؟ بات سمجھنے کے واسطے خالی ہمارا غور کرنا ہی کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کیا جاتا قرآن کو، اس کی ہدایت سے ہدایت نہیں لی جاتی، اس کی نصیحت سے نصیحت نہیں لی جاتی۔ ہدایت کہتے ہیں سیدھے راستے کی سمجھ کو، سیدھے راستے کی سمجھ کو ہدایت کہتے ہیں، اور نصیحت کہتے ہیں جوڑنے کو۔ درزی کیا کرتا؟ کپڑے کو کپڑے سے جوڑتا، کپڑے کو کپڑے سے جوڑتا ٹیلر۔ اور نصیحت والی جو آیت رہتی نا، نصیحت جو رہتی نا، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتی۔ قرآن پاک میں وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے واسطے رہتی۔ ہے اس کا کچھ اثر؟ ہے اس کا کچھ اثر؟ سوچ کے دیکھو۔ سمجھنے کے واسطے صرف ہمارا غور فکر کرنا کافی ہو جائے گا تو ہمارے سمجھ میں بات آ جائیں گی کہ آج قرآن پاک کو کتنا نظر انداز کیا جا رہا۔ سارے کے سارے فرقے اس بات کو مانتے، پوری امت مسلمہ کا ہر فرد اس بات کو مانتا کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور زندگیوں میں اثر دیکھو، آج کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ بے دینی نہیں ہے، جہاں پہ بے دینی نہیں ہے، جہاں پہ ظلم نہیں ہے، جہاں پہ بے رحمی نہیں ہے، جہاں پہ ناانصافی نہیں ہے، جہاں پہ چوری ماری نہیں ہے، جہاں پہ سود خوری نہیں ہے، جہاں پہ یہ سب نہیں ہے۔ سوچ کے دیکھو، اثر نظر آ رہا؟ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، ہر کوئی مانتا، لیکن سب سے زیادہ وہ واحد کتاب ہے جو نظر انداز کی جا رہی۔ یا تو پھر اس کو نظر انداز چھوٹا لفظ رہے گا، پھر یا پھر یہ بولنا پڑے گا کہ یقین نہیں ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اللہ کے واسطے بات پر غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، یہ سب کیا ہو رہا؟ نہ اس کے جڑانے سے جڑ رہے، نہ اس کی ہدایت سے سیدھے راستے کی ہدایت حاصل کر رہے۔ سمجھو، قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔
ये छोटा मोटा मसला नहीं रहता, ये हमारी आने वाली नस्लों का, हमारे खुद का, हर किसी की हिदायत का मामला है, सीधे रास्ते की समझ का मामला है, नजात का मामला है, राह नजात का मामला है, आखिरत का मामला है। ए अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, गौर फिक्र करने की तौफीक दे। अल्लाह हमको नेकियों को कायम करने की, नेकियों को आगे बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हमको बुराई से खुद बचने की और दूसरों को बचाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।